الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات عرض کرنی تھیں، وہ اس حوالے سے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کرنا اور رشتہ جوڑنا اور رشتہ کسی کے ہاں بھیجنا اور رشتہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ آج کے زمانے کے اندر بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں رشتوں کے حوالے سے۔ وہ لڑکا ہو تب، وہ لڑکی ہو تب، وہ کسی کا بیٹا ہو تب، بیٹی ہو تب، کسی کی بہن ہو تب، کسی کا بھائی ہو تب، بہر صورت بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر رشتہ کرنا۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ وجوہات یہ ہیں، نمبر ایک کہ سب سے پہلے جب رشتہ کرنے کے لیے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں یا بہن کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا ذہن جاتا ہے جہیز کی طرف کہ یار اگر ہماری جو بہن ہے یا بیٹی ہے، بچی ہے، اس کا نکاح ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، رشتہ تلاش کریں، تو تلاش اس وقت کرنے لگتے ہیں، اس وقت اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نعوذ باللہ ذہن کے اندر یہ ہو کہ 5 لاکھ 8 لاکھ روپے ہوں کہ جہیز کا سامان جس سے آ سکتا ہو، تب جا کے ہم کوئی بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں یا کسی کو ہوا لگنے دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے گھر پہ بیٹی ہے یا بہن ہے یا بچی ہے۔ اس سے پہلے ہم نیت ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا سارا کچھ یعنی تمام تر توجہات، تمام تر چیزیں جن کو ہم فوکس کرتے ہیں وہ صرف مال ہوتا ہے کہ یار جہیز کا سامان جتنے پیسوں کا آ جائے، کم از کم اتنے پیسے میرے ہاتھ میں ہو، میرے اکاؤنٹ میں ہو، میرے گھر میں کسی تجوری میں ہو، الماری میں ہو، تب جا کے میں اپنی بچی کا نکاح کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہوں، کسی لڑکے کی طرف جاتا ہوں تلاش کرنے کی۔ خدا کی قسم ہرگز اس چیز کو چھوڑ دیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ و توکل کرتے ہوئے اس سنت نبوی کو زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ جہیز تو ایک لعنت ہے، یہ کوئی سنت نہیں، کوئی مستحب نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں کہ جہیز کا سامان دینا۔ عورت یعنی ایک تو بچی کو دیا جا رہا ہے نکاح کی صورت میں اس لڑکے کو، دوسرے نمبر پر اتنا مال، اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پیسہ لیا جاتا ہے بطور قرض کے، کسی سے ادھار لیا جاتا ہے، پھر جن کی بیٹی ہوتی ہے جن کو وہ جہیز کا سامان بنا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بیچارہ اس قرضے کو اتارتے اس کی کمر جھک جاتی ہے لیکن قرضہ نہیں اتر پا رہا ہوتا۔ تو ایک وجہ اس کی یہ کہ جہیز کی جو لعنت ہے نا، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جہیز کا اپنے ذہن سے نکال دو کہ بھئی یہ جہیز کچھ ہے ہی نہیں، شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں رکھتا۔ آج کل یہ ایک بہت بڑا ہمارے دماغ کے اوپر فتنہ بن جاتا ہے اور دماغ کے اوپر ایک مشقت سی آنے لگ جاتی ہے جب کسی کی شادی کا سوچیں کہ یار اتنا تو پیسے ہی نہیں ہمارے پاس جہیز کا سامان جو لے کر آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ذہن کے اندر سے نکالیں گے جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شادی تو بالکل سادی ہونی چاہیے، بالکل سادگی کے ساتھ کہ نکاح ہو اور اس میں کوئی نعوذ باللہ رسومات، بدعات، رواجات کچھ بھی نہ ہو، سیدھا سیدھا سب ایک لڑکی کسی کے ہاں بالغہ ہو گئی۔ اب ہمارے ہاں دوسرے نمبر پر ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ اگر بچی گھر پر ہو تو لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی لڑکی کا رشتہ کوئی مانگنے کے لیے آئے گا، جب جا کے ہم رشتہ کریں گے۔ جب تک کوئی نہ آئے ہمارے گھر کے اندر تو اس وقت ہم ارادہ ہی نہیں کرتے کہ لڑکی کی شادی بھی کرنی ہے، اس کا نکاح بھی کرنا ہے، اس کا بیاہ بھی کرنا ہے، اس کو رخصت بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں، ہرگز شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہاں لڑکی کے گھر ہی رشتہ لینے کے لے کر کوئی آئے گا تب جا کر رشتہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر پر بھی کوئی آ سکتا ہے، یہ کہ لڑکی کی طرف سے کسی لڑکے والوں کو پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر پہ لڑکی بیٹی ہے، بہن ہے، وہ نکاح کے
قریب ہو چکی ہے، بالغہ ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کے گھر میں بیٹا ہے یا بھائی ہے، آپ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے لڑکی کو دیکھ لیں یا ہم دیکھ لیتے ہیں، بس اس طرح کے کچھ باتیں ہوئی، لڑکی کو دیکھ لیا جائے، لڑکے کو دیکھ لیا جائے اور باہم رضامندی کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ اصل چیز صرف نکاح کے اندر کیا ہے؟ نکاح کرنا، اور اس کے بعد کیا نام ہے، جو آپ کے حسب توفیق ہے چھواری کی صورت میں تقسیم کر دینا، لڑکی کی طرف سے چھوارا ہو یا اسی طریقے سے کوئی میٹھی چیز ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کا شربت بنا کے تقسیم کرنا، پلایا، بس یہ آسانی کے ساتھ۔ ہاں اب شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، اس کے بعد جب لڑکا اور لڑکی آپس میں مل لیں، شب زفاف گزار لیں، اس کے بعد فرمائے کہ ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ کیسے سنت ہے؟ اس میں بھی اللہ کے رسول فرمائے اولیم ولو کان بشاتن، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کو ذبح کرو۔ مطلب یہ کہ مختصر سا، بھئی تو بکری کی مثال فرمائی ہے اللہ کے رسول نے یہاں پر، فرمایا کہ کوئی بھی آپ چھوٹا سا مختصر سا 10 آدمی کو کھانا کھلا دو، 5 کو، 2 کو، 3 کو، تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر لیا۔ بس یہ آسان سا، سمپل سا، اور بہت ساری قیودات، بہت ساری شرائط رکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ لڑکا ایسا ہو، لڑکی ایسی ہو، لڑکی میں یہ شرائط ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، لڑکی اتنی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، لڑکی کی عمر اتنی زیادہ نہ ہو، لڑکے کی عمر اتنی زیادہ نہ ہو، یا اسی طریقے سے لڑکی کی طرف سے فلاں فلاں راضی ہوں، لڑکے کی طرف سے فلاں راضی ہوں گے تب جا کے ہم شادی کریں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت کے اگر اصول اور شرائط کو سامنے رکھیں گے تو اللہ کی قسم یہ جتنی شادی مشکل ہوتی جا رہی ہے نا، اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا بہت اچھا بینک بیلنس رکھنے والا ہو، جس کے پاس اچھی کاروبار ہو، بزنس ہو، کوئی اچھی جاب کرتا ہو، تو اس کو تو ہم اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لڑکا جو دیندار ہو، نیک ہو، نمازی ہو، اور مختصر سے اپنا کوئی کام کرتا ہو، اس کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں یار ہماری بچی کو کیسے کھلایا؟ بھئی وہ 2 ٹائم کا خود کھا رہا ہے، اللہ اس کو کھلا رہا ہے، تو ہماری بچی کو بھی کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول یہ فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم نکاح کرو۔ یہاں پہ شرط رکھی، فرمائے کہ نیک ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، اور آگے فرمائے کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، نیکوکار دیکھنا چاہیے کہ لڑکا نیکوکار ہو، لڑکی نیکوکار ہو، بصیرت ہو، خوبصورت بھی ہو، اچھی بات ہے، خوبصیرت اصل ہے، خوبصیرت اصل ہو، حسن ہو، اس کے جمال میں بھی حسن ہو، اس کے کردار میں بھی۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں کہ حسن جمال میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں فرمائے کہ اور کمال میں بھی ہے اور کردار میں بھی ہے، تو بہت اچھا، نور و نور۔ کم از کم سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے لڑکی اچھی ہو، لڑکا اچھا ہو تو نکاح کر دیا جائے، پیسے کو نہ دیکھا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اگر شادی کرو گے کسی غریب سے، اگر وہ فقیر ہوگا، اس نکاح کی برکت سے اللہ کریم اس کو غنی کر دیں گے، مالدار بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ایسی شرائط نہ رکھیں جو شریعت میں جس کا بالکل نام و نشان بھی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور اس طرح کی ہوتا ہے، جیسے اب دوسری شادی کوئی کر رہی ہوتی خاتون مطلقہ ہو، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ خواتین عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں، کہنے لگے پہلی والی بیوی سے رضامندی بہت ضروری ہے، اس کی اجازت نامہ ضروری ہے۔ اجازت نامہ شریعت میں کوئی اصول نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلی والی بیوی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت میں دوسری شادی کرنے کے لیے اپنے شوہر کو اجازت نہیں دے سکتی، دل سے اجازت نہیں دے گی، بالفرض اگر وہ دے بھی دے گی دلی طور پر مطمئن نہیں ہوگی۔ تو ایسی شرط تو ہونی نہیں چاہیے کہ بھئی پہلی والی سے اجازت ہو، اجازت ہوگی تب جا کے اس کا دوسری والی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کے شرائط رکھیں گے تو یقین کیجئے کہ سارے کے سارے ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بغیر نکاح کے بیٹھے رہیں گے، اور ہمارے جو یہ والدین ہیں، بزرگ ہیں، سرپرست ہیں اپنے اولاد کے اوپر، ان کو بھی چاہیے نظر ثانی کریں، ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ جہیز کی جو لعنت ہے اس کو پس پش ڈال دیں، اور یہ کہ ہمارے گھر میں رشتہ چل کر آئے گا اس کو بھی چھوڑ دیں، اور تمام تر پیسوں کو تو ذہن سے نکال دیں کہ پیسے سے نکاح ہوتا ہے۔ نکاح ہو، پیسے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ بھائی نکاح سنت عمل ہے، ایجاب و قبول ہو جائے اس کے بعد رخصت کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، ان کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹے دیے، اولاد دی۔ ان کی جو بیٹی تھی ایک،
انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ رکھا تھا، حضرت عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ جو 1,00,000 احادیث کے حافظ تھے، کہا اپنی بیوی سے کہ ایسے ایسے جب میری بیٹی جس دن بھی بالغہ جس وقت بھی ہو جائے آپ نے مجھے فوراً بتانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مدرسہ تھا ان کا، مدرسے کے برابر میں گھر تھا، مسجد تھی متصل۔ رات کے پہر عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا ان کی بیوی نے، کہ اللہ والے آپ کی جو بیٹی ہے وہ بالغہ ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے۔ اچھا، فوراً اٹھے، برابر میں مدرسے میں گئے، ان کا مدرسہ تھا، دیکھا ایک طالب علم قرآن کریم پڑھ رہا تھا یا مطالعہ کر رہا تھا، ان کے پاس گئے کہ بیٹا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ کیا استاد جی شادی تو نہیں ہے۔ کیا آپ شادی کریں گے؟ کہ استاد جی مجھے کون دے گا مجھے غریب کو۔ کیا آپ شادی کریں گے؟ کیا شادی کر لوں گا۔ کیا بیٹا میں نے آپ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ کسی دو کو بلایا، دو کو گواہ بنایا، خود نے نکاح پڑھا دیا۔ وہ صبح ہوئی تو استاد محترم نے ان کی رخصتی کر دی، ان کو برابر میں کمرہ دے دیا، وہاں رہنے لگے۔ اب دیکھو پاک دامنی کا کتنا خیال کیا۔ پھر اللہ کریم نے اس بیٹی کو 4 بیٹے دیے، چاروں بڑے محدث بنے حدیث کے۔ یہ پاک دامنی کا یوں خیال کیا جائے گا کہ بلوغت جیسے ہو جائے فوراً شادی کر دی جائے، تو یہ اللہ کے فضل و انعام سے اس کے جو نا نتائج بہت اچھے ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند انڈیا، جن کا فیض پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر، ڈائری کے اندر لکھا ہوا تھا ہر ایک بچے کی پیدائش، تاریخ پیدائش، بچہ ہو بچی ہو، کہ جب بھی وہ بالغ ہو جب فوراً اس کی شادی کر دی جائے، تاکہ وہ بچہ اور بچی کسی غلط راہ کی طرف نکلے ہی نہ۔ تو ہم بھی ان تمام تر باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔